بلکہ بیٹی کے حق میں قانون یہ ہے کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، جب تک اس بیٹی کا نکاح نہیں ہو جاتا اور وہ اپنے سسرال نہیں چلی جاتی، اتنی دیر تک اس کو ماں باپ کی ذمہ داری رکھا گیا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر نکاح تک وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور نکاح کے بعد وہ خامد کی ذمہ داری، اور جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر ماں کی خدمت کریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہر لحاظ سے عورت کو تحفظ دیا گیا، تحفظ جو جدید معاشرے سے متاثر ہو کر اور چند جھوٹے ناڑوں کی دھوکے اور فریب میں آ کر بعض پڑھی لکھی خواتین یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں تو ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لیے اسباب جمع کرنے چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، ہمیں بھی باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ نکلنا چاہیے۔ تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ تو انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تو انہیں کچھ شرائط کے ساتھ عورت با پردہ ہو کر کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی کام کرتی ہے تو شریعت اس کو پابندی نہیں لگاتی، لیکن جو رنگ اور طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی ایسی حاجت بھی نہیں، بلا وجہ وہ کام کرنا چاہ رہی، اور کام بھی وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی یا ضروریات کے اندر خیال رکھے گی، بلکہ اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تو کسی کی محتاج نہ رہے گی، تو بالکل آزاد ہو جائے گی، جو تیرے طبیعت میں آئے گا تو وہ کرے گی، تو پابند نہیں رہے گی خاوند۔ تو آج چونکہ میڈیا عام ہو گیا ہے اور لوگ ہر وہ بات جو کسی شخص کے اپنے ذاتی فائدے کی ہوتی ہے اس کو لوگ ذرا زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، زیادہ کان لگاتے ہیں، اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بیچاری شکار ہو جاتی ہیں، اور معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ اسلام نے تو شاید حقوق ہی پورے نہیں دیے، اور اب یورپ کی کوئی خاتون اٹھے گی اور مادر پدر آزاد ہو کر کچھ ایسا پیغام لائے گی جس سے عورتوں کے حقوق کا تعین ہوگا۔ میرے بھائی، عورت کے جتنے حقوق ہو سکتے تھے، جتنے کو حقوق ہو سکتے، جتنی کہ اس کو ضرورت تھی، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رسول نے عطا فرمائے، اس سے کہیں بڑھ کر نبی پاک نے عطا فرمائے، اور ایک حرف کی، ایک لفظ کی، ایک نقطے کی بھی مزید گنجائش نہیں رکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے نا، اور پھر کتنی تیزی سے حضور نے بدلا۔ آج تو کہتے ہیں بل اسمبلی میں جائے گا، وہاں وہ پاس ہوگا، وہاں پھر اس پر اگر اعتراضات ہوں گے تو وہ سنے جائیں گے، اس کے بعد اس کو لایا جائے گا تھانوں میں، پھر اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ عرب کے معاشرے کے اندر بچی زندہ درگور کی جاتی تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رنگ ہی بدل دیا، آتے رنگ ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ بیٹی دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرے، پھر وہ اس سے اچھا ادب سکھائے، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، یہ نہ کہے کہ یہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا، ترجیح نہ دے، بلکہ مساوی سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، اچھا ادب سکھا کے اسے رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے۔ اتنی بڑی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام حضور نے عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی، 2 بیٹیاں تھی۔ اس عورت نے کیا کیا، میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی، اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی۔ اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی، شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، وہ اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے، اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ وہ میرا مال جو اللہ کے راستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے، وہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا، تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اس پیسے پر اللہ تجھے سب سے زیادہ۔ انہیں بوجھ نہ جاننا، ان کی آزمائشوں پہ پریشان نہ ہونا۔ گھر کبھی بیٹی کا پیغام آ جائے کہ اس کو پھر سے یہ تکلیف ہوئی ہے، باپ سمجھنے لگا تھا کہ میں تو فارغ ہو گیا، نکاح کر کے میں فارغ ہو گیا، پھر اگر کبھی اسے پیغام آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، وہ دکھی نہ ہو، بلکہ جو بیٹی کی وجہ سے آزمایا جائے گا اس سے تو حساب ہی نہیں لیا جائے گا، اللہ بغیر حساب ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ بیٹیوں کے ماں باپ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ تو اعزاز حاصل کر رہے ہیں، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بیٹی دے کر، ان کے لیے تو خدا نے رحمت کا سامان کیا ہے۔ آج بھی آج بھی اس دور جدید میں، اس دور شعور میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹھائیاں بیٹوں کے پیدا ہونے پہ بٹتی ہیں وہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ تقسیم نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے اس زمانے میں بھی جو رنگ ماں باپ کا بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے وہ بیٹی کی ولادت پہ نہیں ہوتا۔ او خدا کے بندے، بیٹا تو نعمت ہوتا ہے، نعمت کا حساب لیا جائے گا، اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے خدا نے تیری خطائیں بخش دی ہے، تیرے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اس نے تو تیرے اوپر فضل کیا ہے۔ یہاں تو تجھے زیادہ مٹھائی بانٹنی چاہیے، یہاں تو تجھے زیادہ اعزاز کا خیال کرنا چاہیے، اور یہاں تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو یاد رکھیے بیٹی کو عظمت دی اسلام نے، فضیلت دی۔ ایک پہلو بیٹی کو اور بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں بیٹی کو فضیلت عطا فرمائی وہاں بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، جہاں بیٹی کو فضیلت عطا کی وہاں بیٹی کی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں گھروں میں ٹھہری رہو، خامند کی فرما برداری کرو، گویا اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس اور لحاظ کرو۔ فرمایا گھروں کے اندر ٹھہری رہو، باہر نکلو گی تو شیطان تمہیں تاڑے گا، اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اگر تم اس حال میں دنیا سے جاؤ گی تو رب تمہیں بے حساب ہی جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹی کی ذمہ داری بھی لگائی، ذمہ داری بھی اس کی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، ماں باپ کا پاس اور لحاظ کرے گی۔ بھائیو، کائنات میں جو بیٹی سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ان کو صاحبزادیاں نہیں کہتا، میں تو انہیں نور زادیاں کہتا ہوں۔ نور زادیاں عطا فرمائی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ 4 نور زادیاں، سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ۔ بیٹیوں توجہ کرنا، آج یوم وصال ہے سیدہ فاطمہ کا، کائنات کے سب سے عظیم گھر میں سب سے عظیم بیٹی پیدا ہوئی حضرت فاطمہ۔ 16 سال یا 18 سال یکم و بیش مصطفیٰ کے گھر میں وقت گزارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہر اس بات کی پابند تھیں جو پابندی نبی پاک نے عطا فرمائی ہے۔ کسی جگہ بھی بیٹیوں، کسی جگہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک سے کوئی مطالبہ کرتی نظر نہیں آتی، کسی جگہ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں جو باپ کے لیے، ماں کے لیے بوجھ کا سبب بنے۔
دیکھا کہ میرے والدین کس بات پہ راضی. ایک دفعہ حضرت فاطمہ کا ایک مطالبہ آیا بھی کس طرح، بخاری میں، مسلم میں، تمام کتب حدیث میں حدیث ہے. حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور خود نہیں آئی. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فاطمہ آؤ بیٹی، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرے. وہ سمجھے کہ بحیثیت بیٹی میرے فضائل ہیں تو میری کوئی ذمہ داری بھی. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں حضرت علی کے کہنے پر. جناب علی کہنے لگے فاطمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو چکی بھی پیستی ہے، آٹا بھی گوندتی ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے. اور امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا وقفہ نہیں تھا، 11 مہینے کا وقفہ تھا. 2 بچے بھی تقریباً ہم عمر ہیں. اتنی زیادہ تو مشقت کرتی ہے. بھائی سویرے جو بیٹی اٹھتی ہے، آٹا رات کو گوند کر کے اس نے رکھ دیا ہے فریزر کے اندر، سویرے فریج سے نکالا ہے اور نکال کے روٹیاں پکائی ہیں، پھر بھی وہ قابل ستائش ہے. پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہ، سویرے اٹھنا، افطاری تیاری کرنا اور کھانا پکانا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے. ذرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار زندگی بھی ملاحظہ فرمائیے. شہزادی کونین، سب سے بڑی شہزادی، وہ کتنے بجے اٹھتی ہوگی جس بی بی نے آٹا بھی خود پیسنا ہے، گھر میں جھاڑو بھی دینا ہے. اور پھر عورتیں کہتی ہیں آٹا گوند کر کے فوراً روٹی نہیں پکائی جاتی، کچھ دیر رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو رکھنا ہے، پھر اس کو تیاری کرنا ہے، پھر حضرت مولا علی کو دینا ہے، پھر حسنین کریمین کو دینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مولا علی نے کہا کہ فاطمہ تیری یہ مشقت دیکھی نہیں جاتی، چل نہ در رسول پہ چلے، حضور سے خادم کا سوال کر لے، ایک ملازم مل جائے جو کام کاج میں تیرا ہاتھ بٹھائے. حضرت فاطمہ تشریف لائیں. بھائی میرا تو خیال یہ ہے کہ بیٹی اگر باپ سے آ کے مطالبہ کرے تو ہو سکتا ہے باپ شہر کے چوراہے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کوئی مجھے خرید لے اور میں بیٹی کی خواہش پوری کر دوں. شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے، شاید ماں باپ بکنے کو تیار ہو جائے. اتنا بڑا یہ کام ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور جناب عائشہ کہتی ہیں ہاتھ کھول کے چھالے دکھائے، ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس کے چھالے پڑ گئے، ایک غلام مل جائے. میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ جا گھر جا کے 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا گویا چکی تو نہیں پیسنی ہے، آٹا تو نہیں گوندنا ہے، گھر میں جھاڑو تو نہیں دینا ہے، اللہ کے فرائض، خاوند کی ذمہ داری، دین کی نوکری، بچوں کی پرورش تیری ہی ذمہ داری. اب وہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا جو جواب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ابا جی فلاں کے گھر کے اندر اتنے ملازم ہیں، فلاں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے کے بھیجا ہے. حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کی ذمہ داری کا احساس کرتی ہیں اور کیا فرماتی ہیں؟ جب حضور نے فرمایا جاؤ یہ تسبیحات پڑھو تو حضرت فاطمہ کا جواب کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں خوش ہو گئی ہوں، میں خدا سے بھی راضی ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی راضی ہوں، میں راضی ہو گئی ہوں، مجھے خیر مل گئی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام سے نوازا گیا. بیٹی ذمہ داری کا بھی احساس کرے، وہ افکار، نظریات، باپ کی عزت، اس کا پاس، اس کا لحاظ بھی کرے. یہ یاد رکھے بیٹی جب تک اپنے ماں باپ کے افکار کا، عزت کا، اقوال کا خیال رکھے گی اور ان کی پہنچ کے مطابق چلے گی گویا اس نے ذمہ داری کا احساس. اور بیٹی خدمت کرنے کی کوشش کرے، بالخصوص اپنی والدہ کے حوالے سے، بالخصوص والد کے حوالے سے وہ احساسات پیدا کرے. اسے جتنا بھی موقع میسر آئے، جتنی بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں. وہ فرماتی ہیں میری والدہ مشرکہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، مجھے ملنا چاہتی تھی لیکن میرے لیے ذمہ داری یہ تھی کہ پہلے رسول پاک سے پوچھوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو ملاقات کروں. فرماتی ہیں مشرکہ ماں تھی پر میں بیٹی تھی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے یہ احساس دیا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جڑی رہیں گی. میں نے عرض کی حضور میری اماں مشرکہ ہے، کلمہ توحید نہیں پڑھتی، آپ کو نہیں مانتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معاذ اللہ اقرار نہیں کرتی، مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کو اور مجھے معاذ اللہ نہیں مانتی تو اللہ رسول پوچھ لیں گے تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے نا، تیری تو ماں ہے، تو اس نے سلوک کر. تو بھائی بیٹی کے لیے پیغام محبت دیا نبی پاک نے کہ
کہ بیٹی ذمہ داری کا احساس کرے کہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے۔ دوسرا درجہ شریعت اسلامیہ کے اندر اسلام نے دیا ہے، اور وہ دیا ہے اسلام نے بیوی کا درجہ۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے بارے میں خامد کو جو نصیحت فرمائی وہ انفرادی ہے، وہ منفرد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کا عذر بیان کیا۔ لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ ان لفظوں کا حسن کتنا ہے۔ آپ کسی شخص کے بارے میں جا کے جب سفارش کرتے ہیں نا کہ یار اس کے اندر مجبوری ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، ذرا اس نقطے کو سمجھیے گا۔ بعض چیزوں کو تروڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے اور اس کو لوگ نقص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں کی یہ خامی بیان کی گئی، لیکن اگر پس منظر کو سمجھا جائے، بات کو اس کے اصل اسلوب کے ساتھ لیا جائے، معاملہ کچھ اور نکلتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں جا کے کسی کو بتاتے ہیں نا یہ مجبور ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس بیچارے وہ فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف کا شکار ہے، تو گویا آپ اس شخص کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سفارش کی ہے، نبی پاک نے عورت کی سفارش کی ہے خاوند کے سامنے۔ میرے بھائی میری بہنیں، ہر دو خواتینوں حضرات جاگ کر آنکھ کھول کر اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں کہ یہ تو سفارش ہے نبی پاک کی۔ حضور نے فرمایا خاوند کو کہ عورت ٹیڑھی لکڑی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی لکڑی ہے۔ اب لوگ اس کو بطور نقص بیان کرتے ہیں۔ خاوند جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے بی بی کو کہ تیرے اندر تو نقص پایا جاتا ہے، اور یہ حضور نے بیان کر دیا۔ لوگ اس کو بطور نقص بیان کرتے ہیں، کمزوری کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تو سفارش ہے نبی پاک کی۔ اس پہلو کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، یہ سفارش ہے۔ حضور خامد کو سفارش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تمہارے کردار کا پتہ تو تب چلے گا جب تم ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کر کے دکھاؤ، تب پتہ چلے گا۔ رسول پاک نے کن لفظوں کے ساتھ عورت کی سفارش کی اس کے خامد کے سامنے، عورت اسے اپنی فضیلت جانے، یہ تو نبی پاک اس کے سفارشی بن کے میدان میں تشریف لائے، یہ تو حضور نے سفارش کی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے، کس سے بہتر؟ بول کے بتائیے، کس سے بہتر؟ دیکھیے نا لفظوں کی تاثیر دیکھیے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اور فرمایا وانا خیرکم اہلی، اور میرے گھر جا کے پتہ کر لو میری 11 ازواج ہیں، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہوں، تم سب سے بڑھ کر۔ یہ فضیلت دی نبی پاک نے۔ عورت اپنی مجبوری کے لحاظ سے، ناقص العقل ہونے کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کر دی، سفارش کر دی، اس کے فضائل بیان کی، اور ساتھ ساری ذمہ داریاں خامد کے ذمہ لگا دی، نان و نفقہ، رہائش، کپڑا، خوراک، بیماری میں خیال رکھنا، ہر چیز کا ذمہ خامد کا لگا دیا۔ عورت کی ذمہ داریاں بڑی کم رکھی گئیں۔ اب اتنی فضیلتیں عورت کو دیکھ کے تو کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی گئی۔ اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو جا کے ڈائریکٹ بیوی کو بتاتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں تیری بڑی ڈیوٹیاں ہیں، آج ہی سن کے آیا ہوں۔ حالانکہ یہ پیغام جو یہاں بیوی کے حق میں دیا جاتا ہے یہ تو بیٹی کو سمجھانے والا ہے۔ اگر خاوند کے حق پر اگر چاہتے ہیں ماں باپ کے، دونوں کے ماں باپ کے، ان کا گھر حسین ہو جائے، تو پتہ کس طرح حسین ہوگا؟ وہ حسین اس طرح ہوگا کہ خامن کے حق میں جب بچی کو قائل کرنا ہو نا خامن کے حق میں، تو وہ بچی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خامن کے حق میں اسے قائل کرے۔ اس لیے کہ اگر بچے کے ماں باپ اپنے بچے کے حق میں دلائل دیں گے تو وہ اتنی تاثیر نہیں اس کی بنے گی، وہ بیٹی کے ذہن میں نہیں اتریں گے۔ وہ کہے گی انہوں نے تو اپنے بیٹے کی بات کرنی ہے، وہ نہیں اترے گا اس کے ذہن میں بات، وہ اس کو اس انداز میں لے گی کہ انہوں نے تو کہنا ہی ہے۔ اور اگر بچی کے حق میں کوئی دلیل دینی ہو داماد کو، تو وہ اگر بچی کے ماں باپ دیں گے تو وہ کہے گا تمہاری تو بیٹی ہے، تم نے تو کہنا ہی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، رمضان کی صبح ہے، مائیں بہنیں بچیاں موجود ہیں، ماں باپ موجود ہیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ بچے کے حق میں اگر دلائل دینے ہو تو بچی کے ماں باپ دیں، اور اگر بچی کے حق میں کوئی خوبصورتی بتانی ہو تو وہ بچے کے ماں باپ اسے بتائیں کہ تیری بیٹی میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم بھی کرتے ہیں اپنے داماد کی تعریفیں، کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی سوچا تو اچھا ہی تھا تیرے لیے سوچا تو
اچھا ہی تھا پر چل میری بیٹی پھر اب صبر کر. تو یہ آپ نے اس کے ذہن میں بیج بو ڈالا ہے کہ ہم نے بڑے غور سے دیکھا ہے اب تو نے اذیت میں ہی وقت گزارتا ہے, اذیت میں ہی. اور یہی کام بچے کا ماں اور باپ بھی کرتے ہیں. تو بھائی اس طرح تو ان کی زندگی دوزخ بن جاتی. آپ کا تو ذمہ یہ تھا کہ آپ دونوں کے حق میں انہیں قائل کرتے. بڑا میٹھا زہر اتارا جاتا ہے اور اتارنے والے سائیڈ پہ ہو جاتے, ان دونوں کے لیے عذاب کھڑا کر جاتے. تا دم حیات وہ اس آگ میں جھلستے رہتے ہیں. یاد رکھیں, اس پہلو کو سمجھیں. اور میں ہر سال ہی یہ کہتا ہوں کہ خدا را معافی دے دیں. بچے کے ماں باپ بھی اور بچی کے ماں باپ بھی انہیں جینے دیں, انہیں وقت گزارنے دیں, خود ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں. میاں بیوی کا تو ذاتی جھگڑا ہی کوئی نہیں, وہ تو کسی تیسرے کے سبب سے ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں اس پہلو کو. بیوی کی جہاں حضور نے فضیلت بیان فرمائی وہاں اس کی ذمہ داریاں بھی بیان فرمائی. بخاری شریف پڑھیے تو حضرت اسماء جو حضرت ابو بکر صدیق جیسے مالدار کی صاحبزادی ہیں, ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے جناب زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا. حضرت اسماء فرماتی ہیں میرے خاوند کے گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا اور میرے خاوند مزاج کے بھی تھوڑے سخت تھے. میں اس بات کو بھانپ گئی, میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ گئی, مجھے احساس ہو گیا میں نے وقت کیسے گزارنا ہے. آپ فرماتی ہیں انہوں نے گھوڑا رکھا ہوا تھا, اس کے لیے چارہ بھی میں لے کے آتی تھی. اس زمانے میں اونٹوں کے لیے کھجور کی گٹھلیاں پیس کر خوراک بنائی جاتی تھی. فرماتی پہلے میں کھجور کی گٹھلیاں چن کر کے لاتی, پھر پیستی, پھر اونٹ کو کھلاتی, گھر کے سارے کام کاج کرتی. فرماتی ہے میں تھک جاتی, بڑی پریشان ہوتی, لیکن میری زبان پر کبھی اپنے خاوند کا شکوہ نہیں آتا تھا, شکایت نہیں کرتی تھی. میں ذمہ داری جانتی تھی کہ جس حال میں جس پوزیشن میں میرا خاوند ہے میں نے اسی طرح اس گھر میں رہنا ہے. اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار والد کے گھر سے میں آئی تھی, لیکن میں اپنی زندگی کے مزاج کو سمجھ گئی کہ میں نے اس طرح وقت گزارنا ہے جس طرح میرے خاوند کے گھر کے اندر ماحول ہے. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میرے پاس سے گزرے تو حضرت اسماء فرماتی ہیں میں چارہ اٹھائے کھیتوں سے آ رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور فرمایا اسماء اونٹ پر بیٹھ جاؤ, تمہارے پاس چارہ ہے, وزن ہے, تکلیف میں ہو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر. حضور سر آنکھوں پر حکم, لیکن میرا خاوند بڑی غیرت والا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غیرت خوددار شخصیت ہے, وہ اپنی تھوڑی سی زندگی میں خوش رہنے کے عادی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس طرح وقت نہ گزاروں جس طرح میرے خاوند کی رضا ہے. جیڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو تو آپ کے پیچھے اونٹ کی پشت پر نہ بیٹھوں, میں یوں ہی وقت گزاروں اور اسی طرح جاؤں. آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جب حضور مسکرائے تو میں سمجھ گئی کہ میرے نبی میری اس ادا سے راضی ہوئے. بیوی کے فضائل ہیں, اس کو خاوند کے ذمے ہے اس کا خیال کرنا, لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی. اسلام نے عورت کی بحیثیت بیوی ڈیوٹیاں بھی لگائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے, 5ویں خلیفہ راشد تک لوگوں نے آپ کو کہا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں دولت کو, مال کو, اسباب کو پسند نہیں کرتا, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جائیدادیں رہیں. تیرے پاس بہت سارے زیورات ہیں جو تو لے کے آئی ہے, تیرے پاس 2 رستے ہیں, یا تو تجھے باپ کے گھر میں رہنا پڑے گا یا تجھے اس طرح وقت گزارنا پڑے گا جس طرح عمر بن عبدالعزیز وقت گزارتا ہے. نہ کوئی خادم ملے گا نہ کوئی نوکرانی ملے گی, بادشاہ ہونے کے باوجود فقیری میں وقت کاٹنا پڑے گا. تو کیا پسند کرتی ہے, تو باپ کے گھر میں رہ لے, گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہے گی, میرے گھر میں تجھے آزمائش میں رہنا ہے. یہ بات سنی اور زوجہ اندر گئی. جب واپس آئی نا حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے میں نے کہا سوچنے گئی ہے, سمجھنے گئی ہے, ہو سکتا ہے سامان باندھ لے کے مجھے چھوڑ آئے. فرماتے وہ زوجہ اندر گئی جڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے. کہا واپس گئی, میں نے کہا شاید سامان پیک کرنے گئی ہے. جب لوٹ کر کے آئی تو اپنا سارا زیور اتار کے میرے سامنے رکھ دیا.
نئے کپڑے لا کے رکھ دیے، کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز اٹھاؤ اور سارے جا کے غریبوں میں بانٹ دو، میں مال غنیمت میں جمع کر لو، میں اس حال میں وقت گزاروں گی جس حال میں آپ مجھ سے راضی رہیں گے۔ ذمہ داری لگائی عورت کی، وہ احساس کرے، سمجھے، بھیجا شکوے، بھیجا شکایات، بلکہ بعض اوقات بہت سارے خاوند ناجائز مال اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ازواج کے مطالبات، ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ اس قدر سخت اور ترش ہوتا ہے کہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ مائیں بہنیں اس بات کا خیال کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بیوی نے ہر چیز دے دی، آپ نے مال غنیمت میں جمع کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کچھ عرصے کے بعد وصال ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے بھائی، آپ کے سالے، وہ خلیفہ بن گئے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا میری بہن کا زیور مال غنیمت میں شامل ہے، اپنی بہن کو کہا کہ بہن میرا ارادہ بنا ہے کہ تیرا زیور واپس کر دوں، میں وہ تیرا زیور سارا واپس کر دوں۔ عمر بن عبدالعزیز کی جو تیرے اوپر پابندیاں تھی وہ اٹھ گئی ہیں، اب تیرا بھائی ہے، ہر چیز کی سہولت ملے گی، آسانی ملے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو وہ نیک بخت خاتون جس کا نام بھی فاطمہ تھا، وہ کہنے لگی میں اگرچہ حضرت فاطمہ کی جسمانی اولاد تو نہیں پر ان کی روحانی اولاد تو ہوں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خامند کی زندگی میں وفادار رہوں اور ان کے وصال کے بعد میں بے وفا ہو جاؤں؟ کہا بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس فقر میں میرے خامد مجھے پسند سمجھتے تھے، ان کی زندگی میں جس درویشی میں میں نے وقت گزارا ہے، میں انتقال کے بعد بھی اسی طرح وقت گزاروں گی۔ میں اپنی بیوگی کا زمانہ، ان کی جدائی کا وقت جب تک زندہ اسی طرح گزاروں گی جس طرح وہ پسند کرتے تھے۔ عورت کو فضائل دیے، اس کی ذمہ داری بھی لگائی۔ تیسرا درجہ بہن کو دیا گیا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح کسی باپ کی ذمہ داری اس کی بیٹیوں پہ ہوتی ہے، اگر کبھی باپ انتقال کر جائے اور بھائی کی اللہ ذمہ لگا دے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اگر اللہ بھائی کو یہ سعادت عطا کر دے تو بھائی بنتا سنورتا ہی رہتا ہے، بھائی بیچارہ سمجھتا ہے او خدا کے بندے، جب تو بہنوں کی ذمہ داری ادا کرتا ہے نا، بہنوں کی، تو یوں سمجھ لے اللہ تجھے کئی لوگوں کے نصیب کا رزق عطا فرماتا ہے، کئی لوگوں کی برکت سے اللہ تجھے دیتا ہے، کئی لوگوں کی وجہ سے اللہ تجھے نوازتا ہے۔ جب تو یہ والا احساس پیدا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمہ 2 بہنیں آئیں، 3 بہنیں آئیں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک بہن آ جائے تو، بھائی کے ذمہ ایک بہن آ جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا اس کی پرورش کرے، اچھا ادب سکھائے، پرورش کرے، تعلیم دے اور نکاح کر کے اسے رخصت کر دے، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ فضیلت اور عظمت دیکھیے نا، خود محبوب نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی جناب شیمہ جو بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، صحابہ کہتے ہیں جب وہ مدینہ منور آئی، ان کا قبیلہ حوازن بڑی سخت جنگ کی مسلمانوں کے ساتھ، سخت لڑائی کی ان لوگوں نے، بڑی مشکل سے ہم نے غلبہ پایا، اور ہم نے جب ان کو باندھا تو رسیاں زور کے ساتھ باندھی، ان کو پکڑ کے مدینے لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سادہ سا بی بی کا لباس، پرانے سے کپڑے، کہنے لگی مجھے لے چلو میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ اب فرماتے ہیں ہم نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے، جب حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا، فرماتے ہیں نبی پاک ممبر سے اتنی تیزی کے ساتھ اٹھے کہ حضور کی چادر ممبر پہ رہ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، اور حضور سید عالم بلند آواز سے پکارتے فاطمہ کو بلاؤ میری بہن آئی ہے، عائشہ کو جلدی آئے، میمونہ، حفصہ، ام سلمہ، سودا سب کٹھی ہو جائے، میری ہمشیرہ آئی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بہت سا سامان تحفے کے طور پر دیا، اور پھر حضور نے کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، وہ مدینہ جہاں جانے کو فرشتے بھی ترستے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا میری بہن تو یہاں آئی ہے، اگر تو پسند کرے تو میں مدینے میں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں، یہیں رہائش نہ کرا دوں تیری؟ حضرت شیمہ کہنے لگی نہیں، وہ دیکھیے وہ بھی وہی سوچ دے رہی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے امت کی بیٹیوں کو عطا فرمائی۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ میں نے وہیں رہنا ہے جہاں میرے خامند رہتے ہیں، میرے خامند جہاں رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش ہے، میرے قبیلے نے سخت جنگ کی ہے، سخت گھاؤ لگائے ہیں مسلمانوں کو، لیکن اگر آپ بہن کی بات مانے تو میرا سارا قبیلہ آزاد نہیں کر دیتے، معافی نہیں دے دیتے، چھٹی نہیں مل جاتی؟
ہر فیصلہ جب حضور کرتے تو صحابہ کے مشورے سے کرتے. جب بہن نے سوال کیا تو مصطفیٰ نے مشورہ ہی نہیں فرمایا, مشورہ ہی نہیں کیا. او بھائیو, ہر آدمی کو ٹائم دینے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے. بہن ترستی ہی رہتی ہے بھائی کبھی ٹیلی فون ہی کرے, وہ سوچتی ہی رہتی ہے کبھی وقت نکال کے آ ہی جائے, کبھی 2 گھڑیاں بیٹھ جائے, میری بھی بات سنے. بھائیوں کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے, یاروں کے لیے ٹائم ہے. یہ بولیاں تو دعا ہی زیادہ بھائی کے لیے کرتی ہیں, ان کی تو توجہ ہی زیادہ بھائی کی جانب رہتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میں مشورہ کر لوں تو بتاؤں گا, فرمایا بہن نے کہا ہے آج نہ ابو بکر سے مشورہ ہوگا, نہ عمر سے, نہ عثمان سے, نہ علی سے, نہ طلحہ, نہ زبیر سے. بہن نے کہا ہے, فرمایا بہن جب میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا, جس کو تو کہتی ہے میں تیرے کہنے پہ آزاد کرتا چلا جاتا ہوں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز دیا بطور بہن عورت کو اعزاز, اور پھر ذمہ داری لگائی بہن کی. پتہ ہے آپ کو اسلام کا ایک جرری دلیر ہے. اسلام کو ایک ایسا ثبوت اللہ نے عطا کیا ہے کہ یہودی کہتا ہے اگر 6 مہینے یہ شخصیت دنیا میں اور رہتی تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا. وہ ثبوت کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب, میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. تاریخ کا حوالہ اٹھا رہا ہوں, ایک ورق الٹ رہا ہوں. اس عمر فاروق کو در رسول پر لانے والی, اس عمر کو اللہ کے گھر کی طرف رستہ دکھانے والی, اس فاروق اعظم کو دین کا سپاہی بنانے والی, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ عمر فاروق کی ہمشیرہ ہے, یہ جناب عمر کی بہن ہے. بہن نے بھائی کی کایا ہی پلٹ ڈالی, بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا, بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا. تو اس رنگ میں قرآن پڑھا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل سے کفر دور کر کے مجھے رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے. بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے, بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے. حضرت عمر فرماتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک نوکرانی نے, کنیزہ نے کلمہ پڑھا, میں اسے دروں سے مارا کرتا. میں تلوار لے کے گھر سے نکلا حضور کو شہید کرنے, تو مجھے کسی صحابی نے کہہ دیا تو حضور کو شہید کرنے جا رہا ہے, گھر کی تو خیر منا, تیری بہن اور بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گئے. کہتے میں گیا, باہر دروازے پہ تھا تو میری ہمشیرہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی. فاطمہ بنت خطاب, فاطمہ بنت, کتنا پسند ہے یہ نام صحابہ, کس نے رکھا ہوا ہے. فاطمہ بنت خطاب تلاوت کر رہی تھی, سعید بن زید بہنوئی بھی تلاوت سن رہے تھے. فرماتے میں نے قرآن سن لیا, دروازے پہ دستک دو جی. بہن نے دروازہ کھولا, قرآن پاک کے صفحے چھپا دیے. کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ بہن خاموش ہو گئی. میں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ مجھے کسی نے بتلایا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے. تو کہتے میری بہن جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ کبھی بولی نہیں تھی, کبھی بات جو میں کہتا تھا ہو جاتا تھا, آج میں نے اس بہن کی آنکھوں میں توحید کی لذت دیکھی, اس کی پیشانی میں سجدے کا نور دیکھا, اس کے لب و لہجے میں رسول اللہ کی شریعت کی چھاپ دیکھی. تو میری بہن کہنے لگی عمر تم نے جو سنا ہے سچ سنا ہے, اب میں اور میرا خامد مصطفیٰ کے نوکر ہیں, اب ہم دین کے پیروکار ہیں. کہتے زور سے تماچا مارا, میں گر گئی, میرے خامد کو مارا پیٹا, کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا, آج پہلے دن عمر نے مارا, میری پیشانی سے خون نکلا, اٹھ کے کھڑی ہوئی. میں نے کہا تو مجھے جان سے پیارا بھائی ہے, زندگی بھر تیرے سامنے کبھی میں نے کلام نہیں کیا, لیکن عمر یہ توحید کی بات ہے, یہ رسول اللہ کی بات ہے. اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. جس ماں کی چھاتیوں سے تو دودھ پی کے جرری ہوا ہے, میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. جتنی طاقت ہے تو لڑا لے, جتنی ہمت ہے تو مار لے, لیکن اب میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی قوت ایمانی نے, بہن کی قوت ارادی نے, بہن کے توکل اور یقین نے مجھے مجبور کیا. میں نے کہا میری بہن کے دل میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس میں سچ ضرور ہوگا, اور اگر بہن بھائی کو اس دلیری کے ساتھ درس دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نکھار ہے. میں نے کہا لا ذرا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ جناب عمر کہتے ہیں پھر بہن نے دلیری والا جواب دیا, فرمایا ایسے کیسے لاؤں, جا پہلے غسل کر کے آ.
جا وضو کر کے آ، کپڑے بدل کے آ، یہ رسول اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، بے وضو بے غسل نہیں پڑھی جا سکتی۔ فرماتے میں غسل کر کے کپڑے بدل کے جو بیٹھا، بہن نے قرآن پڑھا، بہن نے قرآن پڑھا۔ اللہ کرے بہنیں بھائیوں کو قرآن سکھانے لگے، اللہ کرے بہنیں بھائیوں کو حدیث سکھانے لگے، اللہ کرے بہنیں اپنے بھائیوں کو رسول اللہ کے در پر جھکانے لگے، اللہ کرے بہن کہنے لگے آ جا مل کر کے دونوں دین کی۔ بہن نے قرآن پڑھا، فاروق اعظم رو رو کے نڈال ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی زبان سے چند آیتیں سنی تو میں نے کہا مجھے باندھ لو، ہاتھ باندھ لو، میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا، اب مجھے باندھ لو۔ کرو آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلو، اب مجھے لے جاؤ در رسالت ماپ۔ ایک بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو حضرت عمر جیسا سپوت دیا۔ بہنیں اگر ذمہ داری کا احساس کریں، ذمہ داری کا احساس کریں تو اسلام میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ چوتھی بات سنیے، اسلام نے ماں کو درجہ دیا۔ حضرت ملا رومی کہتے ہیں جب میں ماں کہتا ہوں نا، جب میں کہتا ہوں نا ماں، تو کہتے ہیں لفظ میری زبان پہ ہوتے ہیں اور ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ جب میں ماں کہتا ہوں، ماں، لیکن نا ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ جس پر باقی رشتوں کو مثال کیا جاتا ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، ماں کی طرح چاہنے والا، ماں کے رنگ میں، ماں کے رشتہ بطور مثال، کہتے ہیں سے لفظ ماں ادا کرتا ہوں، ٹھنڈک میرے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ سے بیٹے نے پوچھا تھا، ماں کو جو درجہ میرے نبی نے عطا کیا ہے، اسلام میں جو مقام ماں ہے، بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور نیکی کرنا چاہوں تو کس سے کروں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے زیادہ سلوک کا استحقاق تیری ماں کا ہے۔ کہا حضور دوسرے نمبر پر؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور تیسرے نمبر پر؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور چوتھے نمبر پر فرمایا اب تیرا باپ ہے۔ علماء نے لکھا حکم ماننا ہو تو پہلے باپ کا مانے، خدمت کرنی ہو تو پہلے اماں کی کرے، حکم ماننا ہو تو پہلے ابا جی کا، خدمت کرنی ہو تو پہلے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنتی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، جنتی بہت اوپر۔ حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے وہاں سے کھینچی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی ہے۔ اب جنت اس کو ملے گی جس کی اماں راضی ہوگی، جنت اس کو ملے گی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو درجہ دیا تو ماں کی فضیلت بھی بیان فرمائی، ماں کی ذمہ داری بھی بیان فرمائی، ماں کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اپنے بچے کو دین سکھائے گی۔ ماں یاد رکھ لے، بوڑھی ماں یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے اب پردے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھی ماں اس لیے پردہ کرے کہ مجھے دیکھ کے میری بیٹیاں پردہ کریں۔ ماں اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بنائے۔ اگر غوث اعظم کی ماں کہتی ہے سچ بولو تو غوث اعظم سچ کی برکت سے کئی درجن ڈاکوؤں کو توبہ کرا دیتے ہیں۔ اگر حضرت جناب سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے تو 4 سال کی عمر میں مدرسہ جاتے ہیں تو 15 سپارے قرآن پاک سنا دیتے ہیں۔ اگر ماں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی ہے تو پھر بھائی ماں انقلاب برپا کر دیتی ہے اور خواجہ صاحب کو کہتی ہے بیٹا یاد رکھنا ہر شے بھول جائے، اللہ کا ذکر تیری زبان سے ہٹنا نہیں چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ہر چیز مٹ جاتی تھی، خدا کا ذکر جاری رہتا تھا۔ امام مالک کی اماں نے امامہ باندھا امام صاحب کے سر پہ۔ آج تو اماں بیٹے کو جب بھی درس دیتی ہے وہ اسے سکول کا درس دیتی ہے، کالج اور یونیورسٹی کا، مال کمانے کا، ڈاکٹر انجینئر بننے کا درس دیتی۔ امام مالک فرماتے ہیں میری اماں نے جب درس دیا تو مجھے رسول اللہ کی غلامی کا درس دیا۔ کہنے لگے جاؤ امام ربیعہ کے پاس جا کے درس سیکھو، حدیث سیکھو، امام ربیعہ کے پاس جا کے پڑھو۔ فرماتے ہیں میری اماں نے خود میرے سر پہ امامہ باندھا اور کہنے لگی بیٹا ربیعہ کی نوکری کر اور علم ان سے بعد میں سیکھنا، پہلے ان سے ان کا طرز زندگی سیکھ، آداب زندگی سیکھ، ان کے پاس پڑھی ہوئی کتاب تو نے بعد میں پڑھنی ہے۔ ربیعہ اللہ کا بندہ ہے، اس بندے کی تلاوت انہیں پہلے کرنی ہے، اس کو سیکھ جا کے پڑھ۔ ماں جب میدان عمل میں نکلتی،
ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، یہ والدہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ شہزادے مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت تشریف لائے تو جس عورت کے مسلمان عورت کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تو بیٹی کی ولادت ہوتی۔ یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، جناب صدیق اکبر نے بیٹے کو پکڑا، پہلے دن کا بچہ، اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے یہودیوں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے، میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صداقتوں سے نوازا ہوا ہے، میرے نبی پاک کو اللہ نے میرے رب نے بڑی صداقتوں سے میرے مصطفیٰ کو نوازا، دیکھو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اس بیٹے کو سب سے پہلے گڈی میرے نبی پاک نے عطا فرمائی۔ یزید لعین کے بعد عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کی فوجوں کے خلاف جو نوجوان جو بزرگ ڈٹ گئے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ 73 سال کا بزرگ ڈٹ گیا۔ کتنی عمر؟ 73 سال کی عمر میں ڈٹ گئے۔ حضرت اسماء زندہ تھی، 90 سال سے زیادہ عمر تھی، آنکھوں سے نابینا تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کی فوجیں لاکھوں میں مقابلے میں آئیں، اور جب آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے کچھ شہید ہو گئے، کچھ مجبور ہو گئے صلح کرنے پر، حضرت عبداللہ بن زبیر اکیلے اماں کے پاس آئے۔ آج اماں بیٹا دین کے لیے دیتی ہوئی ڈرتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ جانے مدرسہ جائے گا تو کیا ہوگا، نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا، دین کی طرف رغبت کرے گا تو کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی اماں سے مشورہ لینے گئے، کہنے لگے اماں میرے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ صلح پہ مجبور ہو گئے، اب میرے پاس 3 رستے ہیں، یا تو میں ان کے خلاف ڈٹا رہوں لڑوں اور شہید ہو جاؤں، یا میں صلح کر لوں، یا بھاگ کر جان بچاؤں۔ تو میری بوڑھی اماں ہے، تیرے بڑھاپے کا بڑا خیال ہے، اماں مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ جاگیے گا، سنیے گا، شعور میں جگہ دیجیے گا۔ 90 سال کی بوڑھی اماں کہنے لگی عبداللہ تو یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں حق پہ، تو نہ حق لڑ رہا ہے کہ حق پہ لڑ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں مجھے قسم ہے رسول اللہ کی زلفوں کی، میں حق پہ ہوں، میں حق پہ لڑ رہا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا ساری دنیا بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے، حق تو تیرے ساتھ ہے نا، حق تو تیرے ساتھ ہے۔ اور فرمایا جس کے ساتھ حق ہوتا ہے اس کے ساتھ رب ہوتا ہے، اللہ تو تیرے ساتھ ہے نا، جا جا کے شہید ہو جا۔ فرمایا بیٹا یاد رکھ بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں اور صلح کرنے والے ظالم کے حمایتی ہوتے ہیں، اور میدان میں ڈٹ جانے والے اللہ کے شیر ہوتے ہیں، جا ڈٹ جا۔